السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بڑی اہم کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا تعلق دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج کے دور سے مل جاتا ہے، لیکن یہ کہانی انسان کی کہانی ہے، انسانیت کی کہانی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کی کہانی ہے۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے وقت اس کے اثرات بہت سال بعد تک رہے، اور ایسٹ جرمنی کا ایک خاندان جس میں 4 بچیاں تھیں اور ایک ان کا بیٹا تھا، گھر کا جو سربراہ تھا وہ کرتا یہ تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا پکاتا تھا اور ریفیوجیز کے کیمپس میں جاتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی داد رسی کرتا تھا اور ان کے زخموں پر محبت کا، پیار کا مرہم رکھا کرتا تھا۔ اس کی تیسری بیٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اس کے گھر والے ریفیوجیز کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ اس بچی کا نام روت تھا، روت فاؤ۔ یہ بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ روز جاتی، کھانا بانٹتی، اور یہ انسانی خدمت کا جذبہ کہیں اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ دوستو، اس گھرانے کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، اور یہ بچی جب تھوڑی سی بڑی ہو رہی تھی تو اس کا ایک ہی بھائی تھا، اور اس بھائی کو نمونیا ہو گیا کیونکہ کرفیو لگا ہوا تھا۔ باپ نے بڑی کوشش کی گھر سے نکلنے کی، گولی کا آرڈر تھا جرمن گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن وہ گھر سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور ڈاکٹر تک پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ رسک میں نہیں لے سکتا، میں حکومت کے قوانین نہیں توڑوں گا، اور وہ ڈاکٹر کے لیے بغیر گھر آ گیا، اور 1 یا 2 دن کے بعد اس اکلوتے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب اس چھوٹی سی بچی نے یہ طے کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، اور آج کے بعد جنگ ہو یا امن ہو، میں نے اللہ کے بندوں کا علاج کرنا ہے، ان کو بچانا ہے۔ اس سوچ کے پیش نظر یہ بچی جوان ہوتی رہی۔ میٹرک میں اس کو بڑے اچھے اس نے نمبر لیے، لیکن یونیورسٹی میں اس کو داخلہ اس لیے نہیں مل سکا کہ اس کے باپ کا تعلق جس جماعت سے تھا وہ برسر اقتدار نہیں تھی۔ پہلے اس کا باپ ایسٹ جرمنی سے ویسٹ جرمنی گیا، اور اس بچی نے بڑی کوشش کی وہاں جانے کی، ایک ایجنٹ کو پیسے بھی دیے، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا، لیکن پھر ایک رات اس نے فیصلہ کیا اور یہ خود سے جیسے تیسے جنگل پہاڑ پار کرتی ہوئی ایسٹ جرمنی سے ویسٹ جرمنی پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، جاب کرتی تھی، کچھ باپ سپورٹ کرتا تھا، پھر ایک وقت آیا ان کی فیملی بھی ان کے پاس آ گئی، اور یہ بچی جب 30-31 سال کی ہوئی تو اس کا تعلق عیسائیوں کی ایک ایسی تنظیم سے ہو گیا جو انسانی خدمت پر بے تحاشا کام بھی کر رہے تھے اور یقین بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر گائنی کے جو امراض ہیں اس کے لیے کام کرو۔ یہ ڈاکٹر روت فاؤ سن 60-61 کے اندر جب پاکستان آئی اور یہاں سے اس نے بارڈر کراس کرنا چاہا تو اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے، اس کو یہاں سٹے کرنا پڑا۔ اتفاق سے میکلاڈ روڈ جو آئی چندری گڑھ روڈ ہے اب کراچی میں، وہاں ایک کوڑی واڑا ہوا کرتا تھا، جزام کے مریض اور کوڑ کے مریضوں کو وہاں رکھا جاتا تھا، اور وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، اور ہمارے یہاں پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے جو رشتہ دار تھے وہ ان کو وہاں چھوڑ جایا کرتے تھے، پھر دوبارہ نہیں آتے تھے۔ ایک سسٹر جو تھیں وہ ان کو وہاں لے کر گئیں، ڈاکٹر روت وہاں گئی، اس نے جا کر جب لوگوں کو دیکھا اور اس رات یہ سو نہ سکی، اس نے فیصلہ یہ کیا کہ مجھے اب پاکستان میں رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر روت کے لیے فیصلہ بہت مشکل اس لیے بھی تھا کہ ڈاکٹر روت جس شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کا تعلق جرمنی سے تھا۔ ڈاکٹر روت سوچ میں پڑ گئی کہ اگر میں انسانی خدمت کروں گی تو میں جب بچے پیدا کروں گی یا شوہر کو ٹائم کیسے دے سکوں گی۔ ڈاکٹر روت کا کہنا تھا کہ مجھے بڑا شوق تھا شادی کا بھی، اور بڑی خواہش تھی کہ میرے بچے ہوں، جس طرح میری ماں نے بچے پالے
ویسے میں بچے پالوں، لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ڈاکٹر روت نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو، جب ڈاکٹر روت نے کراچی کے علاقے منگو پیر میں کام شروع کیا تو ایک جھگی، ایک جھوپڑی سی بنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر روت نے کوڑ کی بیماری کے بارے میں کتابیں خریدی، پڑھنا شروع کی، کیونکہ جرمنی میں تو کوڑ کا کوئی مریض تھا نہیں، اور ان کی اسپیشلٹی جو تھی، اسپیشلائزیشن تھی، وہ گائنی میں تھی اس دور میں۔ اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ایک ٹیم بنانے کی کوشش کی۔ دوستو، ڈاکٹر روت واپس جرمنی گئی، وہاں جا کر اس نے فنڈ اکٹھے کر کے پاکستان واپس آئیں، اور پھر یہاں ایک ہاسپٹل کی، چھوٹے سے ہاسپٹل کی، جو ایک گھر سے شروع ہوا تھا، بنیاد رکھی۔ جب وہ بنیاد رکھی گئی تو اہل علاقہ نے شور مچایا، غصہ کیا، ناراض ہو گئے، کیونکہ اہل علاقہ کا خیال یہ تھا کہ اگر کوڑ کے مریض یہاں رہیں گے تو کوڑ ہم انسانوں کو جو تندرست ہیں ان کو بھی لگ جائے گا۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ وقت تھا کہ کوڑی باڑہ میں کوڑیوں کا جو باڑہ تھا، جو شہر کے باہر تھا، کراچی شہر کے باہر، وہاں لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ جایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے پھینک جایا کرتے تو مناسب ہوگا، اور پھر کوئی خبر نہیں لیتا تھا۔ ان کو کھانا بھی بہت دور سے اچھال کر دیا جاتا تھا، اور وہ سسک کر مر جایا کرتے تھے۔ اسی قسم پرسی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر روت نے جذام کے مریضوں کے لیے کام شروع کیا۔ دوستو، اس وقت لوگوں نے اس چھوٹے سے ہاسپٹل کے اندر گند بھی پھینکا، پتھراؤ بھی کیا، گالیاں بھی دیں، ڈاکٹر روت کا راستہ روکا گیا، اور اس کو عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر روت کا ارادہ بڑا پکا تھا، وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کا ارادہ کر چکی تھی، اور اپنی زندگی انسانوں کے نام، پاکستانی مسلمانوں کی خدمت کے نام لگا چکی تھی۔ دوستو، وہ سر جھکا کے کام کرتی رہی، اور اس کو بار بار جرمنی جانا پڑتا تھا، لوگوں کو قائل کرنا پڑتا تھا، اور پھر دنیا نے، اور خاص طور پہ بالخصوص پاکستان نے اور یہاں کے رہنے والوں نے اس کی خدمات کا اعتراف شروع کر دیا۔ دوستو، جب اس نے کراچی میں قدم جما لیے، لوگوں کی خدمت شروع کر دی، اور ہاسپٹل وہ کام کرنے لگا، تو پھر ان کو جہاں سے اطلاع ملتی، میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو انہوں نے خود سنایا تھا۔ ڈاکٹر روت کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ سکردو کے پاس کوئی علاقہ ہے، وہاں کسی غار میں ایک لڑکی کو، جس کا نام عدیلہ تھا، اس کو بند کر رکھا اس کے گھر والوں نے۔ اور کہانی یہ تھی کہ ایک بچی جس کی عمر 6 سال تھی، اس کو کوڑ ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے اہل علاقہ کو بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ پہلے اس کو بکریوں کے باڑے میں بند رکھا، اور اس کے بعد اس کو ایک غار میں پہنچا دیا گیا۔ وہ وہیں رہتی تھی، وہیں سے سکتی تھی۔ ڈاکٹر روت کو جب اطلاع ملی، یہ گاؤں پہنچی، اس نے لوگوں سے پوچھا، سب لوگ مکر گئے، صرف ایک چھوٹے سے بچے نے ان کو مخبری کر دی کہ جی عدیلہ باجی جو ہیں وہاں اوپر پہاڑ پہ ہیں۔ یہ اور ان کی ٹیم بڑی مشکل سے پہاڑ چڑھی، وہاں گئے، اس بچی کو نکالا۔ گھر والے پہلے اس کو آن نہیں کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو کہہ چکے ہیں مر گئی ہے۔ تو ڈاکٹر روت نے جب ان سے یہ کہا کہ اس کی ذمہ داری تو قبول کریں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرنی۔ ڈاکٹر روت اس کو جیسے تیسے پہاڑ سے اتار کے جیپ میں ڈال کر کراچی لے آئی، وہاں اس کا علاج ہوا، اور علاج ہونے کے بعد وہ بچی ٹھیک ہو گئی، اس کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد ڈاکٹر روت نے نہ صرف اس کو گھر بنا کے دیا، بلکہ اس کے آج 4 بچے بھی ہیں۔ ڈاکٹر روت پاکستان میں کام کرتے رہی سر جھکا کے۔ حکومت پاکستان نے اس کو صدارتی اعزازات سے بھی نوازا، اور 80s کی دہائی میں ڈاکٹر روت کو پاکستانی نیشنلٹی بھی دے دی گئی۔ دوستو، ڈاکٹر روت نے پاکستان کے اندر 157 کے قریب لیپریسی ہاسپٹل بنائے، اور پاکستان میں کوڑ کی بیماری کو قابو کر لیا۔ ڈاکٹر روت کا کہنا تھا کہ ہم جنگ تو نہیں روک سکتے، لیکن انسانوں کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ضرور کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر روت نے اپنی پوری زندگی اس پاکستانی قوم کو دے دی کوڑ کے مرض پر قابو پانے کے لیے، اور آج الحمدللہ پاکستان میں کوڑ کے مرض پر قابو پایا جا چکا ہے۔ دوستو، آج ڈاکٹر روت کی ڈیتھ اینیورسری ہے،
اور یہ واحد پاکستانی کرسچن خاتون ہے جو پہلے جرمن تھی کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر 19 توپوں کی سلامی دی گئی، سرکاری اعزازات کے ساتھ اس کو دفنایا گیا اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین کی گئی، جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان تھے، جس میں اس وقت کے صدر ممنون حسین تھے، اور اس کی تدفین میں ہمارے گورنرز تھے، وزیر اعلیٰ تھے۔ اور ڈاکٹر روت کی زندگی کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے پالنے کی خواہش کو ایسے پورا کیا کہ اس نے 2 بچے پالے، ایک عیسائی بچہ، ایک مسلمان بچہ۔ مسلمان کو مسلمان عقیدے کے مطابق جوان کیا، اور جو عیسائی بچہ تھا، یتیم بچہ، اس کو عیسائیت کی تعلیم دی گئی۔ دوستو، ڈاکٹر روت کو کراچی میں بڑے اعزازات کے ساتھ آج سے 4 سال پہلے دفنا دیا گیا۔ میں ساری زندگی لکھتا رہوں، خدمت کرتا رہوں، تو شاید ساری زندگی ڈاکٹر روت جتنا کام نہیں کر سکتا، وہ ضروری کام جو ڈاکٹر روت کر گئی۔ دوستو، ہمارے ارد گرد انسانیت کی خدمت کرنے والے، انسانیت کا درد بانٹنے والے، اس کا بوجھ بٹانے والے بہت کم لوگ ہیں، مجھ سمیت۔ تو ڈاکٹر روت ہو، عبدالستار ایدھی ہو، مدر ٹریسا ہو، یا بابا جی اشفاق احمد جیسے لوگ جو حضرت انسان کی خدمت کرتے ہیں، روحانی اور جسمانی راحتیں پہنچاتے ہیں اور اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں انسانیت کے لیے، ایسے انسانوں کی ہماری دھرتی کو، ہمارے وطن کو اور پوری دنیا کو بہت ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ عبدالستار ایدھی صاحب، بانو قدسیہ اشفاق احمد، مدر ٹریسا اور ڈاکٹر روت جیسے لوگوں کو بھیجتے رہنا، تاکہ تیری یہ سسکتی، چلاتی، تکلیف میں مبتلا انسانیت کے روحانی اور جسمانی زخموں پر کوئی مرہم رکھتا رہے۔ دوستو، میں اس کو اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں اشفاق احمد، بانو قدسیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، جس دھرتی نے عبدالستار ایدھی جیسوں کو جنم دیا، یا ڈاکٹر روت جیسی اعلیٰ انسان نے یہاں رہنا پسند کیا اور پاکستانیوں کی خدمت کی، انسانوں کی خدمت کی، اور چپ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے انسانوں کے روحانی اور جسمانی مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کو راستہ دو، ویسے ہی جیسے عبدالستار ایدھی نے دیا، اشفاق احمد نے دیا، ڈاکٹر روت نے دیا۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔